سامعین، میں ارشد محمود اپنے یوٹیوب چینل محمود آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام ممبرز کا شکر گزار ہوں جو ہم سے اپنا قیمتی وقت شیئر کرتے ہیں۔ اینڈ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ جن ساتھیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور جنہوں نے کر لیا ہے وہ گھنٹی کے نشان کو آل پر کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک قیمتی بات آپ سے شیئر کی جاتی ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص راز کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا، وہ بوجھ دوسری جانب کو جھک گیا۔ اس کو دیکھ کر سوار نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی۔ دیکھ کر سوار نے نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا، آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین بیٹی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جس کو میرے چچا نے رد کر دیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب زفاف میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہیں کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی رات بیوی کے پاس مردہ پایا گیا۔ تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے قد کا پیغام دیا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا قد مجھ سے کر دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کوہ گراں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے چیخ مار کر کہا تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس سے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو ملائے اعلیٰ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، شیطان نے بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، کہنے لگا تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا روزن ہو ان سب کو بند کر دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر کے باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی کہ دوسری اور تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا اور کہا اندر آ جاؤ۔ تو جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا
تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ نے ہمیں اس معلوم سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نصرانی کی زبانی یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا، اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کی عوض اس کو قید کا حکم دیا گیا تھا۔ سب برکت اس کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی، اس کے پڑھنے سے سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو آج کی کہانی اختتام پذیر ہوئی، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آخر میں ایک قیمتی بات شیئر کرتے جائیں یا شاید کسی کو فائدہ پہنچنے کا باعث ہو۔ ڈاکٹر کے پینل کی ایک حالیہ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے 15 منٹ کی ہنسی 2 گھنٹے کی پرسکون نیند سے بہتر ہے۔ کراتے رہیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ